بیوی سے اسلامی طریقوں سے ہمبستری کرنا کوئی شرم یا ممنوع موضوع نہیں، بلکہ یہ ایک پاکیزہ، باوقار اور عبادت کے درجے تک پہنچنے والا عمل ہے جب اسے شریعت کے اصولوں، نیت کی درستگی اور باہمی احترام کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی روح، جسم اور جذبات تینوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بھی واضح، متوازن اور فطرت کے عین مطابق ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو محبت، سکون اور لباس کی تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ 187 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسلامی مفسرین فرماتے ہیں کہ لباس انسان کے جسم کے قریب ترین چیز ہوتی ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے، عیب چھپاتی ہے اور زینت بھی ہوتی ہے۔ یہی مفہوم میاں بیوی کے تعلق میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی، ذہنی اور روحانی بھی ہے۔ اسلام میں ہمبستری کا آغاز نیت اور دعا سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے، یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام ہمبستری کو عبادت کے دائرے میں لاتا ہے، بشرطے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کی جائے۔ اسلامی طریقے سے ہمبستری میں زبردستی، جبر یا عورت کی ناپسندیدگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل انتہائی شفقت، نرمی اور محبت پر مبنی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ بہترین اخلاق رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قربت سے پہلے بات چیت، محبت بھرے الفاظ اور بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا سنت کے قریب ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الروم آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھتی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ازدواجی تعلق کا اصل مقصد سکون، محبت اور رحمت ہے، نہ کہ صرف خواہش کی تکمیل۔ اسلامی شریعت میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ مرد کو بیوی کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اذا جامع احدکم اہلہ فلا یعجلھا، یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے قربت اختیار کرے تو جلدی نہ کرے۔ علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی تسکین اور اطمینان کا بھی خیال رکھے، کیونکہ یک طرفہ تعلق اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسلام حیض، نفاس اور دیگر شرعی حدود کا بھی واضح حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت 222 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو۔ یہ حکم عورت کی صحت، عزت اور پاکیزگی کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ کسی قسم کی محرومی کے لیے۔ اسلامی طریقے سے ہمبستری کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ رازداری رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین لوگوں میں وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے قربت کے بعد اس کے راز لوگوں میں بیان کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ازدواجی تعلق انتہائی نجی اور مقدس امانت ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں ہمبستری کوئی گناہ نہیں بلکہ حلال طریقے سے کی جائے تو باعث اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرے اور اسے اجر ملے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام میں پوری کرتا تو گناہ ہوتا، جب حلال میں پوری کرتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ بس بیوی سے اسلامی طریقوں سے ہمبستری کا مطلب یہ ہے کہ نیت پاک ہو، دعا کے ساتھ آغاز ہو، محبت، نرمی اور باہمی رضامندی ہو، شرعی حدود کی پابندی ہو اور رازداری کو قائم رکھا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن، سنت اور اکابر علماء کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور یہی